السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شفیق۔ ناظرین، ملک میں تعلیم کا یکساں نظام نہ ہونا یہ ایک باعث فکر کی بات ہے۔ جگہ جگہ پہ مختلف اسکول کھلے ہوئے، کالج ہیں، لیکن ایک جیسا تعلیمی نظام نہیں ہے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان گرامی ہیں ملک صدیر احمد صاحب، جو کہ لیکچرار ہیں، میڈیا پرسن ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ملک میں یکساں جو تعلیمی نظام ہے، یہ اس کے اوپر بات کریں گے، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ سیکنڈ، ہمارا کووڈ-19 کے حوالے سے جو بچوں کی تعلیم کے اوپر حرج ہوا ہے، مثلاً اتنی چھٹیاں کووڈ کی وجہ سے ہو گئی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، بچوں کو کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ تیسرا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے، گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہوئے ہیں، کالج، اسکول، کیا ان کا تعلیمی معیار بہتر ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہوئے گا تعلیمی شعبے میں کن کن اصلاح کی ضرورت ہے، اور پانچواں اور آخری ہمارا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہے لیول آف ٹیچنگ، مثلا ٹیچر کا کیا ایک معیار ہونا چاہیے اسکول کے اندر یا کالج کے اندر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہمارے پاس دو ایک کامیڈین بھی ہوں گے ہم اس پروگرام میں، چاچا بلو کے نام سے ہیں اور علی مرتضیٰ صاحب کے نام سے ہیں۔ تو میں ملک صدیر احمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیں، نظام تعلیم کے حوالے سے جو بچوں کا معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی ملک صدیر سے احمد صاحب۔ جی بہت شکریہ شفیق صاحب، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور اس عام ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے یکساں نظام تعلیم کی بات کی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سٹارٹ سے جب پاکستان بنا اس کے بعد سے ہمارے ملک میں ایسا نظام ایک رائج کر دیا گیا جس کے تحت ایک ایلیٹ کلاس کے لیے ایک علیحدہ سے نظام تعلیم تھا، ٹھیک ہے، جو اس کے جو مڈل کلاس تھے ان کے لیے الگ تھا، اور جو بالکل لوور مڈل کلاس تھے ان کے لیے الگ ہے۔ تو وہ یہ تین قسم کے نظام جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنائے گئے۔ اب جو ایلیٹ کلاس کے لیے جو نظام تعلیم ہے وہ اس میں تو یہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ یقیناً ان کے پاس مالی مشکلات بھی نہیں ہیں، پیسے کی بھی فراوانی ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں، پیسے خرچ کر سکتے ہیں بہت اچھے بہترین اداروں میں۔ لیکن سر میرا سوال پھر بھی وہیں پر ہی ہے جو آپ فرما رہے تھے، آپ ذرا اس کو پورا کر لیں تو پھر میں آپ سے دوسرا سوال کروں۔ جی شفیق صاحب، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ریسورسز کی بات ہوتی ہے نا، تو جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، جیسے جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، آپ کے پاس ریسورسز کی جو ہے نا کمی ہے۔ آپ دیکھیں جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس ہر قسم کے ایک ایلیٹ کلاس ہے، ان کے پاس ان کے بچوں کو آپ کو ہر قسم کی لگژریز ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، جو پیسے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں، تعلیمی اداروں میں وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی گرومنگ اچھی ہوتی ہے، ان کو ایک ٹیچنگ سٹائل ایک اچھا ملتا ہے، لرننگ کے لیے ان کو مواقع۔ امیر لوگوں نے بچیاں نو سٹائل بنا دیو ہے، انہاں نو پڑھاؤ لکھاؤ تعلیم دیو، غریب دے بارے کچھ نہ سوچنا۔ غریب دے بارے سوچ رہے نے، انہوں نے گڈی تے دینا بیٹا۔ تسی ہسو نا، تہاڈا منہ بہت برا لگ رہا ہے مینوں اس ٹائم۔ آپ بند کتاب ورگا منہ ہے تہاڈا۔ نظام تعلیم دے اوپر گل تے پتہ نہیں ویلڈنگ تہاڈی ہو گئی ہے نا؟ چلو انہاں دی ویلڈنگ نہیں، انہاں دی ویلڈنگ ہونے والی ہے، انہاں تے دو ٹوچ رہ گئے نے۔ او میرے پیچھے کیوں پہ گئے ہو؟ میں سوال کر رہا ہے مجھے جواب لے دو۔ ملک صاحب کو میں سوال دا جواب لے دو تھوڑا سا۔ جی ملک صاحب، وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ اس کا مجھے جواب دے دیں تو میں آپ سے دوسرا سوال پھر اگین کروں۔ ہاں، انہاں والے تہاڈوں جواب ہے، بالکل چٹا جواب ہے۔ او میرے سوال دا جواب تے لین دیو۔ ہاں جواب لو، تسی ادھارن لڑ پے۔ جی ملک صاحب آپ کنٹینیو کریں ذرا۔ جی ملک صاحب، تسی دوائی اپنی بیچ لو۔ جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا شفیق صاحب کہ ساری جو بات ہوتی ہے نا آپ کے پاس ریسورسز کی ہوتی ہے، انکم کی ہوتی ہے۔ اب ایک غریب آدمی ہے، وہ اس کے 5 سے 6 اگر بچے ہیں، ایک غریب آدمی ہے یہ ورگا یار وہ میں سمجھا کو بندہ ایسے بیٹھا ہے، اللہ معاف کرنا، انہاں دا منہ تے دیکھو، انہاں دا وہ منہ ہے جہدے بارے کیا گیا وہ پھٹے منہ۔ آوے چپ کر کے بیٹھ، چپ کر کے بیٹھ، نہیں پتہ چلنا ہے کسی کو تندوری پا کے تندوری بند کر دیتا۔ میرے سوال تہاڈی کی سنا، تہاڈی آپ نہیں سنی جائے گی۔ آوے 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 اج آوے 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 سڑے آلو آوے۔ خبردار آلوਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ، آلو ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ، ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ، ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ۔ ਉਹ ਮੁਝੇ
سوال کا جواب تو لینے دیں. جی ملک صاحب. جی جی تسی دیو کیونکہ تسی انہوں نے پیسے بھی دینے ہیں. اچھا مجھے سوال کا جواب تو لینے دیں. جیسا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک غریب آدمی ہے, 6 اس کے بچے ہیں. 6 بچے نہیں جی, 7 نہیں, 7واں ہے بھی. ایک آدمی گھر کا ایک فرد کمانے والا ہے, اس کی انکم اتنی نہیں ہے, وہ ایک رینٹ کے گھر میں رہتا ہے, بجلی کے بل, گیس کے بل, گھر کا رینٹ, اس کے علاوہ جو دوسرے ایکسپینسز ہے, کھانا پینا پہننا اوڑھنا, ہر قسم کی چیزیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک غریب آدمی جس کے 6 بچے ہیں وہ کس طرح افورڈ کرے گا کہ اپنے بچے کو کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں بھیجے جہاں پہ ہزاروں لاکھوں روپے ایک سیمسٹر کی فیس. میں نے دیکھا ہے کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ہزاروں روپے میں 60,000 71 لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طریقے سے افورڈ کر سکتا ہے؟ 5-6 بچے ہیں, ان کو اس نے کھلانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, گھر کے رینٹ بھی دینے ہیں, بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, اتنی ساری چیزیں کیسے مینیج کرنا آسان ہے؟ مینیج کر لیتا ہے بندہ. اس نے کیوں اتنی محنت کی کہ 6 بچے پیدا کر لیے رولنے کے لیے, اب خود بھی خوار ہو رہا ہے, سارے جہاں کو خوار کر رہا ہے. بڑے گھر کر دیتا ہے. اچھا مجھے چاچا جی ذرا میں دوسرا, اگر آپ اجازت دے تو میں دوسرا سوال لے لوں ملک صاحب سے. دو چاہ کہہ دو, پتہ ہے کہ چاہ تو بغیر میرا گلا خشک ہو جاتا ہے. جی 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 جی, چائے آپ کو بھی ملے گی, بالکل علی صاحب بالکل بسکٹ بھی ملیں گے, چائے بھی ملے گی. اگر آپ اجازت, آپ دونوں اجازت دیں تو میں دوسرا سوال لے لوں. اجازت دیں, جان لگے تسی. اچھا مجھے اجازت, سوال تو لینے دیں, مجھے بھی آپ کنفیوز کر رہے ہیں. مجھے اللہ معاف کرے, تسی کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ تہاڈا منہ کنفیوز ورگا نہیں. اچھا ملک صاحب اس کا اب حل کیا ہے, مجھے حل بتائیں نا اس کا. جی حل تو اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے, اور گورنمنٹ ایفرٹ بھی کر رہی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نظام تعلیم یکساں کرے, سب کے لیے فری تعلیم کرے, چاہے وہ غریب کا بچہ ہے, امیر تو خیر افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو, لیکن تمام ملک میں آپ کو پتہ ہے ہماری جو ہے موسٹلی زیادہ تر آبادی کا ایک حصہ ہے جو وہ غربت کے لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتے ہیں. اب ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ایک غریب کے بچوں کو اپنے اوپر لے کے آنا ہے. ملک صاحب ابھی مزہ یہ ہے کہ ابھی کم از بہت نہ کرتے بھی 2-4 کروڑ بچے جو کہ تعلیم سے بہت ہی دور ہے, جو آج تک جنہوں نے اسکول دیکھا ہی نہیں ہے. میں تو کہنا بالکل دفعہ دور ہے. گورنمنٹ کس کو کہاں فیسیلیٹ کرے گی؟ گورنمنٹ کیا کرے گی, میری بات سنیں, یہاں پہ 20 کروڑ عوام ہے اور میرا خیال ہے 10 کروڑ سکول ہوں گے. یہ بھی ایک بزنس کا وہ انہوں نے بنا لیا, آپ سمجھتے ہیں نا, جی میں اس چیز کو میں چیز آپ کو بتاتا ہوں. پاپا جی آپ تسی جیڑی گل مرضی کہو, پر پروگرام تو بعد 2 جڑے ہیں نا سگنل اوتھے جا کے میرا بھیک منگنی ہے کر کے. چاچا بلو صاحب ایک منٹ رکے, مجھے اس کا جواب دینے دیں. جی ملک صاحب, میں آپ کو جیسے آپ کو بتا رہا تھا, ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, وزارت تعلیم ہے, صوبائی وزارت تعلیم کے شعبے موجود ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ٹیچرز ہیں, ٹرینیز لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ان سب کو چاہیے کہ دیکھیں جہاں پہ کئی علاقوں میں تو ایسا ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے بچوں کا وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے کیوں وہ لوگ بچے اسکول چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں؟ ایک تو بعض علاقوں میں ٹیچرز کا رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا, سیکنڈ ان کو فائنینشلی اتنے مسائل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکول چھوڑ کر, کئی بچے گاڑیاں صاف کر رہے ہیں, کئی بچے روڈ کے اوپر بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں بیچارے, وائپر مار رہے ہوتے ہیں. اتنی ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو کہ ینگ ہے, بالکل ینگ ہے, وہ تو وائپر, وہ پانی کا وہ بوتل لے کے وائپر مار کے کئی بچے تو یقین کرو انہوں نے تو دکھ تنگ ہو کے تو خسرے بن گئے. اچھا ایک منٹ علی مرتضیٰ صاحب, انہوں نے دکھو تنگ ہو گئے, میں ویکھیا اپنی اکھی, اللہ معاف فرمائے, وہ اتنے تنگ ہوئے نے کہ انہوں نے کمپیئرنگ شروع کر دیتی ہے, مچھا رکھ کے پیپر رکھ کے بیٹھے نے. آپ لوگ میرے اوپر کیوں بار بار آ جاتے ہیں؟ دیکھو تسی سانو ویلے پیندے نے, اس لیے تواڈے کول آ جاتے ہیں. شفیق صاحب میری گل سنو, جی جی, تسی اینکا لا تو تانوں نظر نہیں آتا.
جی 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 علی صاحب ایک منٹ. جی ملک صاحب. جی میں آپ کو بتا رہا تھا, دیکھیں اس چیز کا سولوشن بھی ہوتا ہے نا, مسائل کا تو سولوشن جڑی ہوندی ہے کتابوں میں لگتی ہے یا کوئی اور بھی چیزوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے؟ سولوشن اینڈ کا لا کے بھی دستی. ایک منٹ مجھے جواب تو لینے دے, ایک منٹ تو. اور تسی جواب لینا ہے یا سیدھا جواب لینا ساڈے کولوں؟ ایک منٹ مجھے جواب لینے دے. جی ملک صاحب اس کو وائنڈ اپ کریں. جی نیکسٹ سوال. جی میں آپ کو یہی اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جیسے اتنے سارے بچے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ اپنے غربت کی وجہ سے, اپنے حالات کی وجہ سے, کچھ نہ کرنا حالات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جی وہ اپنے دیکھیں غربت اور حالات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہ مزدوریوں پہ لگ جاتے ہیں. ایون کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. میں نے 10 سال کے بچوں کو دیکھا ہے, 8 سال 12 سال کے بچوں کو. اب ضروری یہ ہے حکومت کے لیے ان بچوں کو ایک جو ہے نا اس کے تعلیم کے دائرے میں لانے کے لیے نا, ان کے لیے کیا چاہیے کہ ان کو فیسلٹیز دے, ان کے لیے تعلیم مفت کرے. ٹھیک ہے, ان کے گھر میں جو فائنینشلی ان کو بہت سارے پرابلمس کا سامنا ہے, ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے, کچھ ان کو تعلیمی وظائف دیے جائیں جیسے کہ آلریڈی حکومت دے بھی دے رہی ہے. لیکن عوام اصل میں آبادی ہمارے ملک کی آپ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ ہے اور غربت بھی بہت زیادہ ہے, معیشت کے بھی کچھ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ حکومت کا چاہیے کہ ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں. تو ہو گیا نا ایسے نے جڑے رات نو سوتیوں بھی اینکاں نہیں لاندے, یقین کرو تاکہ مچھر نہ لڑ جائے نا, مچھر کی حفاظت. اچھا ملک صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال ہے, یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو تعلیمی حرج ہوا ہے بچوں کی, اچھا اسکول فیسز بھی لے جا رہے ہیں اور آن لائن کلاسز بھی جو آج کل ہو رہی ہیں, فیس اٹھے کدی یلو ڈے بنا رہے ہیں, کدی چٹا ڈے تے کدی کالا ڈے بنا رہے ہیں. جناب والی بچیاں نو کہنے 150 لے آؤ, 200 لے آؤ, 1000 روپیہ ہر ہفتے نو ہو جاتا. اچھا کون جواب دے گا؟ این کا لا کے دسو. اچھا مجھے سوال کرنے دیں, ملک صاحب سے مجھے سوال کرنا. سانو کوئی ایسی دوائی لینا ہے تھے تو اچھا مجھے ایک سوال کرنے دیں. جی ملک صاحب یہ مثلا اسکول کی فیسز بھی جا رہی ہیں, یقین کرو اور 4 مہینے کی فیس دیتی ہے. وہ مجھے سوال تو کرنے دیں, مجھے سوال تو کرنے دیں. کووڈ-19 کی وجہ سے جو ملک صاحب حرج ہوا ہے, فیسز بھی جا رہی ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, لیکن بہت جگہ پہ تو ایسا ہے جیسے نیٹ نہیں ہے بچیوں کے پاس, کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل بھی ایسے نہیں ہے. تو اب وہ کیا ان کی پڑھائی کے اوپر ہوگا؟ دیکھیں بچوں کو تو سال تقریباً جی جیسا کہ آپ شفیق صاحب آپ کو معلوم ہے کووڈ-19 جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے قدرتی کچھ آفت ایسی آئی ہے, یہ نہ تو آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے. جب سے یہ 5-6 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز آئے ہیں, ٹھیک ہے, کووڈ-19 پوری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا ہے. کرونا دی وجہ نال اللہ معاف فرمائے, کرونا دی وجہ نال ایہو یہ چیزاں وجود ہی چاہیے نے. تو اس میں آپ جانتے ہیں شفیق صاحب, جی پلیز, جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک تھے, امریکہ برطانیہ سے لے کر بہت بڑی بڑی معیشت ہیں, ان کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اب اس کووڈ-19 کے دوران سب سے پہلے دیکھیں ہمارا ایک ایز اے مسلم, ٹھیک, ایز اے ہیومن بینگ, ہمارا سب سے پہلا فرض یا ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم نے انسانیت کو بچانا ہے, انسانی جان کو بچانا ہمارے لیے فرض کرا دیا کہ سب سے پہلے آپ انسانی جان کو بچائیں. اگر انسان کی صحت ہوگی, وہ زندگی ہوگی, تو وہ ساری چیزیں کر سکے گا, تعلیم بھی حاصل کرے گا, وہ دنیا کے زندگی کے دوسرے جتنے بھی امور ہیں وہ سر انجام دے سکے گا. تو اس مقصد کے لیے دیکھیں یہ چیز بہت ضروری تھی اور یہ کی گئی. اور دوسرا جو آن لائن کی آپ بات کر رہے ہیں, جیسے کہ آن لائن سسٹم سٹارٹ کیا گیا, دیکھیں کافی ساری یونیورسٹیز تو ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ تعلیمی حرج نہ ہو, اس میں تعطل نہ آئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھروں میں جو بچے ہیں وہ اس طریقے سے ان کا اگر 7-8 ماہ کا گیپ آ رہا تھا, کئی لوگوں کے ایگزامس تھے وہ یقیناً پوسٹ پون ہوئے اس کووڈ-19 کی وجہ سے. تو حکومت نے اور کئی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا, پلاننگ کی حکمت عملی کے تحت انہوں نے آن لائن کلاسز سٹارٹ کی, ورکشاپ سٹارٹ کی, تاکہ ان کا تعلیمی عرص کم از کم کسی حد تک وہ جو ہے ان کے تعلیمی نقصان سے ان کو بچایا جا سکے. آپ گل کرو میں نہیں کچھ کہنا, یہ کہہ رہے جی نہ تو منہ جی اردو کا 5 لکھیا ہوتا ہے. آپ لوگ بار بار مجھ پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں ان سے. سوال کرو نہ 10 دا لکھیا ہوتا ہے, 5 نہیں لکھیا ہوتا, 10 لکھیا ہوتا ہے, تسی احمد تے لا کے دیکھو. ہاں دیکھو جی, اچھا گل سوال کر رہے کیا نہیں کہہ رہے آدھے سوال کا آپ کا حصہ جو میں جواب آپ کو دینا چاہ رہا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ کئی ایسے یونیورسٹیز یا کئی ایسے کالجز سکولز ہیں جو صرف فیس کے لیے یا میکنگ منی کے طور پہ وہ کر رہے ہیں. واقعی آپ دیکھیں کسی بھی جگہ آپ جائیں نا, وہاں پہ اچھے برے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے. کئی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ کچھ کالی بڑیں بھی موجود ہوتی ہیں جو اپنے ذاتی یا وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہماری فیسیں ہمیں کچھ آ رہا ہے. لیکن ایک چیز آپ نے یہ بھی پوائنٹ یاد رکھنا ہوگا, جو پرائیویٹ سکولز یا کالجز چلا رہے ہیں, آخر ان کے بھی گھر میں بچے ہیں, وہ ایک بلڈنگ کا کرایہ دے رہے ہیں, بلز دے رہے ہیں,
پیٹ میں بھی وہ کھاتے ہیں, انہیں بھی ساری چیزیں, انہوں نے پہننا بھی ہے, اڑنا بھی ہے, انہوں نے دوسرے زندگی کے امور انجام دینے ہیں, تو وہ کہاں جائیں گے مجھے بتائیں. اگر آپ 8 ماہ کا ان سے کہتے ہیں آپ فی بھی نہ وصول کریں, ہاں ضرور یہ چیز ہے کہ ان کو تھوڑا سا کم کر دیں. جی بالکل ملک صاحب, کووڈ-19 تو سب کے لیے ہے نا, سب کے لیے, سب کے اوپر آیا ہے نا, کوئی اسکولوں کے اوپر تو نہیں آیا نا, سب کے اوپر آیا. تو اس کے اوپر جو بھی بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو کوئی ریلیف تو دیا جائے گا اس فیسز کے اوپر. جی ڈیفینیٹلی ریلیف ملنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے احتجاج بھی ہوئے اس متعلق, کئی والدین نے, پیرنٹس نے, بچوں نے اس چیز کے اوپر احتجاج بھی کیا. باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے چونکہ اسکول بند ہیں, کالجز بند ہیں, تو ہم فی کیسے ہم دیں ان کو نا. اگر دیکھیں ایک بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا تعلیمی عرض بھی ہو رہا, وہ کیسے فی پے کرے گا اسکول کی. اور ان کے پیرنٹس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کئی بچے ایسے ہیں, کئی والدین ایسے ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں تھا. پھر گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک, آپ کو پتہ ہے 12,000 کے اس طرح سے سم تھنگ, انہوں نے بہت ریلیف بھی دیا ان کو, تاکہ کم از کم, یہ تو نہیں کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے, انف ہے, بٹ یہ کہ اتنا ہوا کہ اس سے کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کا نظام جو ہے نا بہتر چلے, روٹین آپ کی چلتی رہے. یہ تو گورنمنٹ کی پکی ذمہ داری بنتی ہے نا, کیونکہ ہم سارے جو ہے نا گورنمنٹ کے متحد ہیں نا, کیونکہ گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے حقوق کا تحفظ کرے, ہم بھوکے ہمیں کھانا کھلائے. کلوے چپ کرو اور بات تمیز نامقول مقتول تیری خسرے چپ کر جا. اور تیرے حقوق کی کرن دی یہ نہ کہ مرداں جاندے نے, نہ عورتاں جاندے نے, انہاں دا کی کرے ہن بندہ دسو. شفیق صاحب ایک کورونا کی وجہ سے ایک منٹ میری سننی پئی, میری سنیں آپ لوگ, میں بڑا تسی بڑے. شفیق صاحب ایک چھوٹا سا مجھے اگر جی بالکل آپ دیکھیں, جو وہ کہتے ہیں نا یو کانٹ کلیپ ود ون ہینڈ, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا ہماری عوام حکومت مل کر جو چیز ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں ایک 10 لوگ اگر ایک ساتھ اتحاد کر کے کسی چیز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ چیز بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہے. اس میں گورنمنٹ کا بھی رول بنتا ہے بہت زیادہ, اور عوام کا بھی, اور یقیناً دونوں مل کے اس چیز کو. اچھا ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میرا چوتھا سوال ہے, چوتھا آخری ہے, تسی اس بات مار دے نہیں جانا. نہیں میں سوال کر رہا ہوں. اچھا سوال کرو. میں ایک گل کرنا چاہوں گا. جی آپ کہہ رہے ہیں, علی مرتضیٰ صاحب آپ کر لیں. ہاں جی گل ہے کہ حکومت نے اعلان کیتا جی کہ 3 مہینے تک بل اسی بجلی کا نہیں رہنا, تے پھر بھی لیا ساڈے بیٹے کا سارے میٹر ہی لا کے لا گئے. تیرا تو میٹر بھی پٹھا لگا سی بیٹا, کیونکہ بند سی نا, انہوں نے لا کے لائے جانا سی. نہیں تو بل تو سب کو دینا پڑے گا نا. نہیں بل جس سے حکومت نے اعلان کیتا کہ نہیں دینا تو پھر نہیں دینا, تو انہوں نے میرے خیال میں ساڈا دل تک پڑھ لے گیا. انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی نا, انسٹالمنٹ کروائی تھی نا. بندہ میں تمہیں نہیں, میں حکومت کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ایسی بات کہ انسٹالمنٹ کر دی جائے, نیکسٹ ان کے بلوں کے اندر آہستہ آہستہ وہ ان کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ایڈجسٹمنٹ الٹا کرونا چارجز لا دیتے ہیں. بجلی ساڑھوں تے 50 روپیہ لے دینے تے وہ انسٹالمنٹ کر دینے. منو یہ دسو اسی غریب کی کتھوں جمع کروائیے, اور جڑا 20,000 روپیہ آندا سی 5,000 آ رہا ہے, اور بجلی بھی نہیں جلا دے تے پھر بھی بل آ رہا ہے. ایدا کی حل ہے؟ اور یہ حل ہے کہ بس بتی بند کر کے پاؤ. اچھا ملک صاحب میرا چوتھا سوال ہے آپ سے, تعلیمی شعبے میں کن اصلاح کی ضرورت ہوگی ہمیں؟ اصلاحات کی آپ بات کریں جی, دیکھیں اصلاحات تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے معیار تعلیم کو بہتر بنانا ہے, کوالٹی ایجوکیشن. اب کوالٹی ایجوکیشن کیسے آئے گی؟ وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب آپ پورے ملک میں ایک یکساں نظام تعلیم ہو, ٹھیک ہے, جہاں پہ ایک امیر کا بچہ ہے, غریب کا بچہ ہے, یا متوسط طبقے کا بچہ ہے نا, سب کے لیے ایک جیسا نصاب ہوگا, ان کو ایک جیسی فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں گے, ان کو آگے گرومنگ ان کی اچھی ہوگی. اس کے علاوہ کیریئر پلاننگ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں فقدان کس چیز کا ہے؟ کیریئر پلاننگ کا ہے. اب میں نے اگر ایک ڈگری حاصل کیا, میرے کیریئر پلان کوئی نہیں تھا, میرے لیے کوئی ایسا بندہ, ایسا مینٹور نہیں تھا جو مجھے یہ بتاتا کہ آپ کا شوق کس چیز میں ہے, آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, آپ کون سی ایسی آپ کی اسکل ہے جس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو کیریئر پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. اور دوسرے یہ کہ یکساں نصاب تعلیم ہو, جیسا کہ ابھی حکومت نے, ابھی شفقت محمود صاحب ہیں وزیر تعلیم, ماشاء اللہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے ان کی منسٹری کا بھی, پرائم منسٹر صاحب کا بھی, کہ انہوں نے ابھی کلاس 1 سے لے کر 5 تک ابھی وہ پلاننگ میں ہے, اور وہ اس چیزوں پہ کام ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کے لیے یکساں نظام تعلیم ہوگا, نصاب جو ہے وہ یکساں ہوگا اسکول میں. فیملی پلاننگ سی تے ہن جناب تعلیمی پلاننگ
پلاننگ ہون شروع فیملی پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی تے اے بھی کامیاب نہیں ہوئی. چاچا کوئی بھی کام جو سکسیسفل ہوتا ہے, کہنا ہے اے چاچی نہ چاچا ہے اے تے ہی کوئی بھی کام اگر دنیا میں کامیاب یا اس کو سکسیس کہیں گے نا تو وہ اس کی پہلے پلاننگ کی جاتی ہے, پھر ہی جا کے وہ اس کو کامیاب کہہ لیں آپ, یا اسے سکسیس یا بلندی کہہ لیں. بلندی تک بلندی فلم ویسے بہت اچھی ہے, میں تمہیں غربت کی بلندی تے دیکھیں شفیق صاحب ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں وہ آج سے 20-30 سال بعد کی پلاننگ کرتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ معیشت ہو, کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے. ہر ملک کو ہر جگہ کسی جگہ آپ رہتے ہیں, ایک شہر میں ایک محلے میں رہتے ہیں نا, اگر چیزوں کو آپ ایک پلاننگ کے تحت چلائیں گے نا تو وہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. اسی طرح تعلیمی پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی پالیسی بنتی ہے جس میں تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, چاہے وہ غریبوں کے بچوں کے لیے تعلیم کے مواقع ہوں یا دوسری سکلز. ملک صاحب یہ گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں, جی چھوٹے چھوٹے کالج بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, مثلا کھل گئے. جی اس کے اندر لائف آف لیول آف ٹیچنگ کا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, معیار کیا ہونا چاہیے ان لوگوں کو. آپ جو بھی یہ مثلا چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہوئے ہیں, اب ان کے معیار تعلیم آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہوں؟ میں تمہیں دساں جی وہ آپ پڑھے نہیں ہوں, 8ویں جماعت پاس کر کے تے جناب اسکول پرنسپل لگ جاندے نے تے 10ویں دیاں کڑیاں نوں رکھ لیندے نے تے تنخواہ کتنی 1800 روپیہ. آئے میں صدقے سچ بولیا ہی, صدقے تو بھی نکلا وہ تو صدقے نہ جائیں تو بس سیدھا ڈس کے جائیں. جی میں اچھا ایک منٹ علی مرتضیٰ صاحب, ایک منٹ میں جواب لو. چائے بھی پلاتے ہیں نہ, 2 ٹھنڈیاں بوتلاں بھی کڑیاں کیونکہ گرمی بڑی ہو گئی ہے. نہیں وہ بھی آپ کو پلاتے ہیں. جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک لیول آف ٹیچنگ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ٹیچر ٹریننگ کے کوئی ادارے موجود نہیں تھے, یا تھے بھی تو وہاں پہ بھی ٹریننگ اس لیول پہ نہیں ہو رہی تھی. ایک ٹیچر ہے جیسے آپ ہیں, میں ہوں, یا کوئی بھی ہم پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کو ایک کس طریقے سے پڑھانا ہے, بچے کی نفسیات کیا ہے, بچہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, اور ہمیں اس کے لیے کس طریقے سے مواقع پیدا کرنے ہیں. اس کے ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, سکلز ہے, اس کو ہم نے کیسے ابھارنا ہے, کیسے نکھارنا ہے تاکہ وہ بچہ ایک معاشرے کا ایک جو ہے نا مفید شہری بن سکے, اور ایک اعلیٰ اچھی تعلیم حاصل کر کے وہ اس ملک کے لیے خدمات سر انجام دے, اور اپنے فیملی, اپنے لیے, اپنی زندگی کو معیار اس کا زندگی کا بہتر بنا سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹیچر جتنے بھی ہیں ان کو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ ویسے ابھی تو کافی سارے ادارے ایسے کھول بھی دیے انہوں نے جس میں ٹیچرز کو پراپر طریقے سے ٹرین کر کے پھر ان کو اسکولوں میں بھیجا جائے. ایک ٹیچر کی بنیادی ذمہ داری. لاسٹ 1 منٹ ملک صاحب میسج کیا دینا چاہیے؟ جی میرا میسج سب سے ایک تو سب کے لیے یہی ہے کہ ایجوکیشن فار آل, اور بچوں کی جہاں پہ تعلیم بہت ضروری ہے وہاں پہ ان کی تربیت جو ہے وہ بھی بہت بڑا ایک پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے تربیت اور تعلیم دونوں کا انتظام ہونا چاہیے, اور بچوں کے لیے حکومت کو جس طرح کر بھی رہی اور چاہیے بھی کہ مزید ان کے لیے سہولیات فراہم کرے. بچوں کی تعلیم مفت ہونی چاہیے, میٹرک تک ہونے چاہیے, بلکہ اگر بچے آگے BA, میٹرک, FA, BA یا کوئی اور ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں, کسی اچھے بہتر شعبے میں جا رہے ہیں, تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کرے. والدین کی بھی سپورٹ بہت ضروری ہے, گرومنگ ضروری ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ سب لوگ سب جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کو وہ بچوں کو اپنے اچھی تعلیم دلائیں تاکہ وہ ایک اس ملک کے اچھے شہری بنیں اور وہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں. جی ناظرین, دیکھا آپ نے, کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں, دیکھتے رہیے گا سیاست.